بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے اپنے مضمون نمبر 7 شجر کاری کی اہمیت و افادیت کا مطالعہ کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو ان میں جو مشکل الفاظ موجود ہیں ان کے معنی بھی بتائے جائیں گے، جو آپ نے اپنی کتابوں پر لکھ لے ہیں، تاکہ جب آپ مضمون یاد کریں تو آپ کے پاس آسان الفاظ بھی موجود ہوں، جو آپ لکھنے میں تحریری صورتحال میں جو ہے آپ ان کے معنی بھی استعمال کر سکیں۔ تو آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو وجود بخشا اور اس میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان مخلوقات میں سب سے افضل، سب سے برتر اور اشرف، سب سے معزز انسان کو بنایا۔ انسان کی مادی اور جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وسائل کا ایک ختم نہ ہونے والا خزانہ زمین کے سینے میں رکھ دیا، یعنی زمین میں چھپا دیا۔ مزید یہ کہ اللہ عز و جل نے اس کائنات کو پہاڑوں، جنگلوں، دریاؤں، ندی نالوں اور دیگر مختلف چیزوں سے مزین کر دیا، سجا دیا۔ ترجمہ ہے آیت کا: اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر اٹل پہاڑ ڈال دیے ہیں، اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین، ایک خاص مقدار سے اگا دی ہے۔ جب اس کائنات میں تمام چیزیں موزوں اور مناسب مقدار میں ہوں تو وہ توازن کہلاتا ہے، برابری، یکسانیت کہلاتی ہے۔ جب تک یہ توازن، یہ برابری قائم رہے، فطرت، قدرت کی ہر شے، ہر چیز نہایت ہی خوبصورت اور دلکش معلوم ہوتی ہے۔ لیکن جب اس فطری توازن میں، اس قدرتی تناسب میں، اس قدرتی برابری میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے، تو اس کائنات میں موجود ہر جاندار کو، ہر زندگی کو مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے، مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسلام ایک مکمل اور خوبصورت دین ہے، اور مومن کی زندگی اس کے باطن، یعنی کہ اس کے داخلی احساسات، اس کے اندر کے احساسات جو ہیں، اس کے ظاہر، اس کے جو ہمیں سامنے باہر نظر آتے ہیں وہ احساسات، اور اس کے ماحول کو صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ پرنور بھی بناتی ہے۔ اسلام ایک ایسی سادگی چاہتا ہے جو سراپا حسن ہو، جو مکمل سر سے پیر تک خوبصورتی ہو۔ اس کا ثبوت ہمیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے۔ رسول اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، صحیح مسلم سے روایت ہے یہ: اللہ خود جمیل ہے اور وہ جمال کو، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، یعنی کہ اللہ خود خوبصورت ہے اور اسی لیے وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اس نے ہمیں دنیا میں جو بھی چیز بنائی ہے وہ اپنے انداز میں خوبصورتی رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا۔ اشرف المخلوقات یعنی کہ تمام مخلوقات سے افضل، اور ہم ہمیشہ یہ پڑھتے آئے ہیں کہ پروردگار عالم نے علم کی بنیاد پر جو ہے انسان کو تمام مخلوقات سے افضل قرار دیا ہے، اور اسے اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اس دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے استفادہ کرے، یعنی فائدہ اٹھائے۔ چونکہ پروردگار نے اشرف المخلوقات بنائے ہیں، علم دیا ہے، عقل دی ہے، تو ساتھ ہی اپنی نعمتیں اتاری ہیں، اور یہ ہنر بھی انسان کو دیا کہ وہ ان تمام نعمتوں سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھا سکے، ان نعمتوں کے استعمال کرنے کا حق ادا کر سکے، اور اپنے ذہن کی پرورش صحت بخش اور پاکیزہ ماحول میں کرے۔ درخت، جنگل، سبزہ ماحول کو شگفتگی اور تازگی بخشتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنگ کے دوران میں بھی درختوں، فصلوں اور سبزہ زاروں کو، باغات کو تباہ و برباد کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اس کائنات کی سیر کرنے اور اسی ایک خدا کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے کہ انسان اس زمین کو مسخر کرے اور اس میں جو نعمتیں پائے اس کا شکر بھی ادا کرے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان نعمتوں اور قدرتی برکتوں کی قدر کریں، ان کی اہمیت کو سمجھیں، اور ان کی حفاظت میں کوئی غفلت، کوئی لاپرواہی نہ برتیں، نہ دکھائیں۔ یہ درخت اور جنگلات ہی ہیں جو ہماری نگاہوں کو سکون، دلوں کو شگفتگی یعنی تازگی، اور جسموں کو آسودگی یعنی راحت اور سکون عطا کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ درختوں کے خنک یعنی ٹھنڈے سائے کی قدر و قیمت، اہمیت کسی آبلہ پا مسافر ہی سے پوچھی جا سکتی ہے۔ آبلہ پا مسافر سے مراد ایسا مسافر جس کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہوں، جو اتنا طویل سفر گرمی، تپش اور حرارت میں کر کے آیا ہو کہ اس کے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں، تو اس سے مراد ہے آبلہ پا مسافر۔ سرسبز و شاداب درخت اور ان پر چہچہاتے، گیت گاتے پرندے کیسا خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ دراصل دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک مکمل دستور زندگی ہے، اصول زندگی ہے، اور اس میں ہمیں درختوں، پودوں، سبزہ زاروں سے والہانہ شدید محبت کا درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے۔
کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے جنت میں مختلف الگ الگ انواع و اقسام ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں۔ درختوں اور پھلوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ درخت اور پودے جن میں طرح طرح کے پھل اور پھول لگتے ہیں، سب اسی ایک خالق کی، سب اسی ایک بنانے والے کی، پیدا کرنے والے کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد بیان کرتے ہیں، تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین کو مسکن بنایا ہے، ٹھکانہ بنایا ہے، گھر بنایا ہے، ایسے ہی درختوں کو پرندوں کا نشیمن اور گھر بنایا ہے، جہاں وہ بیٹھ کر چہچہاتے ہیں اور اسی ایک مالک کا، اپنے خالق کا ذکر بلند کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ ہم نے جہاں اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کے دوسرے کارناموں کو، اہم کاموں کو بھلا دیا ہے، فراموش کر دیا ہے، وہاں ان کی اس خوبی، اس صفت کو بھی پس پوش ڈال دیا ہے، بھلا دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے کہ وہ درخت کو لگانا اور ان کی پرورش کرنا اپنے دین کا حصہ سمجھتے تھے، اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے تھے، جزو سمجھتے تھے۔ اگر ہم حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس پاک و پاکیزہ زندگی پر نظر دوڑائیں، اس کا مطالعہ کریں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کی مقدس پاک سرزمین پر، پاکیزہ سرزمین پر اپنے ہاتھوں سے کھجور کے باغات لگائے اور کسی بھی درخت یا پودے کو بغیر کسی وجہ کے کاٹنے سے منع فرمایا، یعنی کہ جب تک کوئی خاص وجہ نہ ہو، واقعی کوئی ضرورت نہ ہو، تو اس کے علاوہ جو ہے درخت کو کاٹنے سے سختی سے اسلام میں اور رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے منع فرمایا ہے۔ اور ارشاد فرمایا ہے، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرند یعنی پرندے یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں، وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری سے، اور انسان کا تعلق ازل سے ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، جب سے یہ زمین، یہ کائنات بنی ہے، ازل سے ہے اور ابد تک، یعنی کہ دنیا کے آخر تک، قیامت تک قائم رہے گا۔ ایک سایہ دار درخت خود تو دھوپ میں جلتا ہے، لیکن لوگوں کو ٹھنڈا سایہ فراہم کرتا ہے، مہیا کرتا ہے۔ یعنی جو درخت ہے وہ خود تو ساری گرمی برداشت کرتا ہے، لیکن اس کا سایہ ہمیشہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ درخت صرف آکسیجن ہی مہیا نہیں کرتے، بلکہ آب و ہوا کو، ماحول کو خوشگوار بنانے اور درجہ حرارت کی شدت کو، یعنی کہ گرمی اور تپش کی شدت کو، سختی کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں درختوں کی تعداد زیادہ ہو اور پانی بھی وہاں موجود ہو کسی صورت میں، تو آپ دیکھیں وہاں الگ سے جو ہے وہ ہمیں ٹھنڈک کا اور راحت کا احساس ہوتا ہے۔ وہاں ہوا جو ہے وہ عام جگہوں کے مقابلے میں، جہاں درخت موجود نہ ہوں، ان کے مقابلے میں ٹھنڈی ہوتی ہے، خنک ہوتی ہے۔ درختوں سے حاصل کردہ لکڑی عمارات میں استعمال ہونے کے علاوہ فرنیچر، کھیلوں کے سامان اور دوسری اشیاء، دوسری چیزیں بنانے کے کام آتی ہے، جسے پاکستان برآمد کر کے بہت سا زر مبادلہ کماتا ہے۔ برآمد کر کے یعنی باہر کے ملک میں کوئی چیز بھیجنا، دوسرے ممالک کو کوئی چیز بھیجنا جو ہمارے ملک میں پیدا ہوتی ہے اور باہر کے ممالک میں نہیں، اور وہاں بھیجنا، وہ برآمد کرنا کہلاتا ہے۔ اور زر مبادلہ ہوتا ہے اس بھیجنے سے جو رقم ہمیں حاصل ہوتی ہے، اس سامان کو بھیجنے سے، اس کو فروخت کرنے سے، وہ تجارتی رقم جو حاصل ہوتی ہے ملک کو، وہ زر مبادلہ کہلاتی ہے۔ یہ سیم و تھور زدہ علاقوں میں بہت کارآمد ہیں، بہت فائدہ مند ہے۔ سیم و تھور یعنی کہ جب زمین میں پانی کی سطح بڑھ جاتی ہے اور زمین میں پانی کی نکاسی کا مناسب انتظام نہیں ہوتا، تو نمکیات جو ہیں وہ زمین کے اوپر آنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ قابل کاشت نہیں رہتی ہے، وہ زمین جو ہے اس پر کھیتی باڑی نہیں کی جا سکتی۔ تو اگر درخت لگے ہوں گے تو درخت ظاہر سی بات ہے وہ زائد مقدار کا جتنا پانی ہے وہ اپنی خوراک کے بنانے میں، اپنی سلامتی اور بقا کے لیے استعمال کریں گے، تو اپنے آپ جو ہے وہ زمین میں پانی کی سطح جو ہے وہ مناسب ہو جائے گی، اور اس طرح سے زمین جو ہے اس کی زرخیزی جو ہے وہ برقرار رہے گی، افزائش کی قوت جو ہے وہ برقرار رہے گی، کیونکہ یہ زمین سے پانی جذب کرتے ہیں، جس سے زیر زمین، زمین کے نیچے پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور اس کی سطح نیچے چلی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق کسی بھی ملک میں معتدل یعنی متوازن آب و ہوا کے لیے، یعنی کہ نہ زیادہ گرمی ہو نہ زیادہ سردی ہو، تو ایسی آب و ہوا جو ہے وہ معتدل آب و ہوا کہلاتی ہے۔ معتدل آب و ہوا کے لیے اس کے کل رقبے کا 20 سے 25% حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں صرف 5% رقبے پر جنگلات ہیں، اور ایک عرصے سے، ایک مدت سے جنگلات کی شرح میں تناسب میں اضافہ نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روز بروز جو ہے وہ جنگلات کی اور درختوں کی جو تناسب ہے، شرح ہے، اس میں کمی واقع ہو رہی ہے، کیونکہ لوگ بے تحاشا جو ہے وہ درخت کاٹ رہے ہیں، لیکن نئے درخت اگائے نہیں جا رہے ہیں۔ جبکہ ماہرین کے مطابق
कुल रकबे का 20 से 25% हिस्सा जो है वो जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए। और ये वाकई बड़े अलार्मिंग सूरत हाल है, ये बड़ी सोचने वाला मुकाम है कि हमारे मुल्क में सिर्फ 5% जो है वो जंगलात मौजूद हैं। अगर बगौर देखा जाए तो जंगलात किसी भी मुल्क की मईशत, माली मामलात में अहम किरदार अदा करते हैं। ये हमें मुख्तलिफ तरह तरह के अक़साम के फल, बीज और जानवरों को चारा मुहैया करते हैं और जंगली हयात यानी परिंदे और चरिंद की बका सलामती के लिए भी नहायत ज़रूरी है। इनकी बदौलत मुख्तलिफ सनतों मसलन रेशम साजी, रेशम का बनाने का कारखाना जो होता है उसके लिए, कागज़ और गत्ता साजी यानी गत्ते बनाने में भी तरक्की मुमकिन है। दरअसल असल में दरख्त अल्लाह ताला की जानिब से दी हुई वो नेमत है, वो इनाम है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है, यानी ऐसी नेमत है जिसका कोई अच्छा बदला हमारे सामने अब तक नहीं आ सका। दरख्त ज़राअत यानी खेती बाड़ी के शोबे में ज़मींदार की मुआवनत करते हैं, उसकी मदद करते हैं, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ाते हैं, कटाव से बचाते हैं और ज़मीनी पानी की सतह को मुनासिब रखते हैं, जो कि हम आपको पहले भी बताया था। ये नर्म व नाज़ुक फसलों को धूप की शिद्दत सख्ती से महफूज रखने के अलावा सर्दी की शिद्दत, सर्दी की सख्ती से भी महफूज रखते हैं। इन पर बसेरा करने वाले, इन पर रहने वाले, रिहाइश इख्तियार करने वाले, इन पर ठिकाना बनाने वाले परिंदे फसलों के लिए नुकसानदेह कीड़ों को ख़त्म करने में मुआविन इन्हीं मददगार साबित होते हैं। यही काफ़ी हद तक बारिश बरसाने का बायस भी बनते हैं, क्योंकि इनकी मौजूदगी से हवा में आबी बुखारात में इजाफा हो जाता है, जो बारिश बरसाने में अहम किरदार अदा करते हैं। दरख्तों की जड़ें मिट्टी को आपस में जकड़े रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, एक दूसरे के साथ मजबूती से संभाले रखती हैं, जिसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि पानी के बहाव से मिट्टी की ज़रख़ेज़ तय भी नहीं बह सकती, जिससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी, ज़मीन की अफजाइश की, नमूद की जो ताकत है, क़ुव्वत है अफजाइश की, चीज़ों के बढ़ने और फलने फूलने की, पौधों और दरख्तों के, तो वो कायम रहती है, ज़मीन को कटाव से बचाती है। अगर बहुत ज़्यादा बारिशें हों तो इससे ये होता है कि जब ज़मीन से पानी बहता है तो वो ऊपर की ज़रख़ेज़ मिट्टी को भी बहा के ले जाता है। बाज़ औक़ात सैलाब में भी यही सूरत हाल होती है, लेकिन जहाँ दरख्त होते हैं वहाँ ये होता है कि वो दरख्त जो हैं उस मिट्टी को संभाल लेते हैं और वो आगे उसको जाने नहीं देते। अगर जंगलात ना हो तो दरिया अपने साथ रेत और मिट्टी की बड़ी मकदार बहा कर ले जाते हैं, जिससे हमारे डैम और मसनूई झीलें भर जाती हैं और ज़राअत और सनत के लिए कम पानी ज़ख़ीरा होता है, यानी कि ज़्यादा जो भी जगह होती है वो मिट्टी से और रेत से भर जाती है और पानी की मकदार जो वो कम हो जाती है। और फिर उसके लिए आपको पता है फिर नहरों को साफ़ भी करना पड़ता है, ताकि उसमें जो भी गंदगी या मिट्टी जमा हो गई वो निकाल दी जाए और पानी जो है वो साफ़ और एक मुकम्मल मुनासिब अंदाज में वो बहता रहे बगैर किसी रुकावट के। दरख्त तूफ़ान और आंधियों से महफूज रखते हैं। इसके अलावा किसी भी मुल्क के सहराओं, रेगिस्तानों को, रेगज़ारों को जंगलों में तब्दील करना बहुत ज़्यादा मेहनत तलब काम है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो मुल्क की मईशत में नाकाबिले यकीन हद तक तरक्की हो सकती है, यानी कि मुल्क के मईशी मामलात जो हैं, माली मामलात जो हैं वो बहुत हद तक दुरुस्त हो सकते हैं, संभाले जा सकते हैं। इब्तिदा में, आगाज़ में, यानी शुरू में जब कायनात बनी है और इंसानी ज़िंदगी शुरू हुई है दुनिया में, तो इंसान गारों में रहता था। अल्लाह ताला ने इसमें तजस्सुस का, खोज का, तलाश का मादा रखा है, इसलिए वो बेहतर से बेहतर की तलाश में आगे बढ़ता रहा। पहले यानी शुरू में वो पत्तों से अपना बदन ढांपता रहा, यानी कि पत्तों के ज़रिए सतर पोशी का काम लेता रहा, अपना बदन छुपाता रहा। फिर कपड़ों से अपना बदन, अपना जिस्म ढांपना शुरू किया और इंसान ने नई नई चीज़ें ईजाद की, नई नई चीज़ें बनाई। चूँकि इंसान की तबीयत में जो है, फितरत में तजस्सुस का, खोज का मादा है, तो इसीलिए उसने नई नई चीज़ें बनाई। इंसान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी सहूलियात, बहुत सी आसानियाँ पैदा कर लीं और अपनी बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कारखाने और सनतें लगाईं। यानी कि जैसे जैसे इंसान की ज़रूरियात बढ़ती गई, इंसान ने अपनी जो है वो फितरत के मुताबिक अपनी अक्ल और अपनी दानाई को इस्तेमाल करते हुए, अपने इल्म को इस्तेमाल करते हुए बहुत सी नई ईजादात की। जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया और आबादी बढ़ती गई, इंसान का माहौल भी आलूदा होता गया, गंदा होता गया, कसीफ होता गया और आज की दुनिया माहौलियाती आलूदगी के हाथों इस कदर परेशान है कि खुली फ़िज़ा में सांस लेना भी मुहाल हो गया, मुश्किल हो गया है। दरअसल हकीकत में इंसान ने अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये सारे मसाइल, ये सारी मुश्किलात खुद पैदा की हैं। आज इंसान इंसानी के दर्जे से गिर चुका है। इसका मकसद सिर्फ बस दौलत का हुसूल है, दौलत कमाना, यानी किसी भी ज़रिए से सिर्फ दौलत हासिल हो जाए, यही उसका मकसद है। मुफाद परस्ती उसका मकसद है और इस मकसद के लिए माजी में भी जंगलात काटे गए और आजकल भी जंगलात काटे जा रहे हैं। शजरकारी यानी दरख्त लगाना हर दौर के इंसान के लिए अहम रही है और रहेगी। पहले ज़माने में इंसान के पास घर ना था तो उसने दरख्त को अपना बसेरा बनाया, अपना ठिकाना, अपना मस्कन बनाया। जब वो भूख
سے مر رہا ہوتا تھا، بھوکا مر رہا ہوتا تھا، تو درخت کے پھل ہی تھے جو اسے سہارا دیتے تھے، اسے آسرا دیتے تھے، اس کی بھوک کو مٹاتے تھے۔ آج بھی انسان درخت سے بہت سے کام لے رہا ہے اور لیتا رہے گا۔ انسان لکڑیاں درخت ہی سے حاصل کرتا ہے، گوند، شہد وغیرہ سب انسان نے درخت سے حاصل کیا۔ جس طرح انسان درخت سے کام لیتا ہے، پرندے اور جانور بھی اس سے کام لیتے ہیں۔ پرندے اور جانور بھی درختوں کو استعمال کرتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے۔ تقریباً سارے پرندے درخت پر گھونسلہ بناتے ہیں۔ سبزی خور یعنی کہ ایسے پرندے جو گوشت خور نہیں ہوتے، جو گھاس وغیرہ یہ سبزی وغیرہ کھاتے ہیں، سبزہ کھاتے ہیں، وہ پرندے اپنی غذا بھی درختوں ہی سے حاصل کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ درخت انسان کے لیے ہی نہیں بلکہ پرندوں اور جانوروں کے لیے بھی مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ بقول شاعر، پیڑ سے پیڑ مل کے روتا ہے جب کوئی پرندہ شکار ہوتا ہے۔ آج دنیا کو ایک اور بڑا مسئلہ درپیش ہے، ایک اور بڑے مسئلے کا سامنا ہے دنیا کو، اور وہ ہے گلوبل وارمنگ۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ اگر گلوبل وارمنگ کو روکا نہیں گیا، یعنی کہ زمین کے درجہ حرارت میں اضافے کو روکا نہیں گیا، ختم نہیں کیا گیا، تو یہ دنیا تباہی کا شکار ہو سکتی ہے۔ درخت سے گلوبل وارمنگ کو زیر کیا جا سکتا ہے۔ پیچھے بھی آپ کو بتایا گیا کہ درخت جو ہیں وہ ٹھنڈا سایہ فراہم کرتے ہیں، ہوا کو قدرتی طور پر ٹھنڈا رکھتے ہیں، تو اسی لیے جو ہے وہ گلوبل وارمنگ کے خاتمے کے لیے، زمین کے درجہ حرارت میں خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ شجر کاری کی جائے، زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں۔ ہمارے ملک کی آبادی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ لوگ رہائش اختیار کرنے کے لیے درختوں اور زرخیز زمینوں کو ختم کر کے اپنے محل بنانے میں مصروف ہیں۔ یہ بھی ہمارا المیہ ہے کہ چونکہ آبادی بڑھ رہی ہے تو لوگ جو ہے وہ کھیتی باڑی کے لیے، جو کاشتکاری کے لیے جو زرخیز زمینیں استعمال ہو رہی ہیں، ان پر لوگوں نے سوسائٹیز بنانا شروع کر دی ہیں، رہائشی علاقے بنانا شروع کر دیے ہیں۔ اس وجہ سے بھی درختوں کی اور سبزے کی، کھیتوں کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، جو نہ صرف ملکی معیشت کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ زمینی آلودگی کا باعث بھی ہے۔ غرض یہ کہ شجرکاری یعنی درخت لگانے کے سلسلے میں ہماری عدم دلچسپی، ہماری دلچسپی کا نہ ہونا جو ہے، اس کے باعث چرند پرند اور دیگر حشرات کے لیے، دیگر کیڑے مکوڑوں کے لیے پناہ گاہوں کا فقدان، کمی جنم لے رہی ہے۔ یعنی کہ اگر درخت نہیں ہوں گے تو پرندے کہاں رہائش اختیار کریں گے، کہاں اپنے گھونسلے بنائیں گے، کہاں ان کی افزائش ہوگی۔ اسی طرح سے جو جانور درختوں کے پتے وغیرہ کھاتے ہیں وہ اپنی خوراک کہاں سے حاصل کریں گے۔ اسی طرح کچھ حشرات، کچھ کیڑے مکوڑے ہیں جو درختوں میں رہتے ہیں، اور ان کے کیڑوں کو جو ہے وہ ان کیڑوں کو چھپنے کے لیے پناہ گاہ چاہیے ہوتی ہے، اور درخت نہ ہو تو وہ کیڑے کہاں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو زرخیزی کی دولت سے نوازا ہے، لیکن یہ سونا اگلنے والی زمین، یہ انتہائی زرخیز زمین جو ہے وہ صحراؤں میں، ریگستانوں میں اور میدانوں میں تبدیل ہو رہی ہے۔ حکومت پاکستان جنگلات کے رقبے میں اضافے کے لیے کوششیں کر رہی ہے اور ہر سال بہت سے اقدامات کرتی ہے، مگر ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس کام کی ہے کہ درختوں کے غیر ضروری کٹاؤ پر مکمل پابندی لگائی جائے۔ یعنی غیر ضروری طور پر درختوں کو کاٹنا جو ہے اس کو مکمل طور پر سختی کی جائے اور پابندی لگائی جائے اس پر۔ سال میں کم از کم 2 بار سرکاری سطح پر شجرکاری مہم یعنی درخت لگانے کی مہم اور تحریک جو ہے وہ چلائی جائے۔ اس کے علاوہ مختلف اقسام کے بیج درآمد کر کے پودوں کی نرسری اگا کر عوام کو فراہم کی جائے تاکہ لوگوں میں درخت اگانے کا رجحان پیدا کیا جا سکے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت ان پودوں کے بیج جو ہیں وہ سستے داموں فراہم کریں جو زمین میں درجہ حرارت کی کمی میں جو اس کا باعث بنتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے قابل کاشت پودے عوام کو دیے جائیں۔ بعض اوقات مفت بھی فراہم کیے جا سکتے ہیں یہ پودے، اور بعض اوقات جو ہے کم قیمت بھی فراہم کیے جا سکتے ہیں تاکہ لوگ شوق اور دلچسپی سے جو ہے کم قیمت ہونے کے باعث جو ہے وہ درخت لگانا شروع کریں تاکہ ماحول کے درجہ حرارت کو قابو کیا جا سکے۔ چنانچہ حکومت کے ان اقدامات سے جنگلات میں زیر کاشت رقبے میں بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ حکومت اگر یہ سب اقدامات کرے تو لازمی بات ہے کہ لوگ درخت اگائیں گے اور جنگلات کے جو رقبہ ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیکن شجرکاری مہم کو زیادہ مؤثر، زیادہ پر اثر بنانے کے لیے اس کا دائرہ کار اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی سطح تک بھی بڑھانا چاہیے، کیونکہ طلبہ و طالبات اکثر بڑی دلچسپی سے اس طرح کے جو ہے کاموں میں، ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں، اور اسکول جو ہے یا کالج اور یونیورسٹیوں میں بھی بچے جو ہوتے ہیں وہ باہر جا کر جو ہے اپنے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹی میں بھی درخت لگاتے ہیں شوق سے، اور اس کے علاوہ باہر کے علاقوں میں بھی ان کے لیے آسانی سے جانا اور درخت لگانا جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ درختوں کی چوری روکنے کے لیے سخت قانون سازی بھی کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ بعض اوقات عمارتی لکڑی کے لیے یا فرنیچر وغیرہ بنانے کے لیے لوگ جو ہیں غیر قانونی طور پر، بغیر پرمٹ کے، بغیر حکومتی اجازت کے، لائسنس کے
درخت کاٹ رہے ہیں اس پر بھی مکمل طور پر پابندی ہونی چاہیے اور قرار واقعی سزا جو ہے ایسے مجرموں کو دینی چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا مضمون نمبر 7 شجر کاری کی اہمیت و افادیت۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اس کے جو معنی ہیں وہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ آپ لازمی طور پر اپنی کتاب پر لکھ لیجئے گا تاکہ کہ آسان الفاظ میں بھی اگر آپ چاہیں تو اس مضمون کو تحریر کر سکتے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔